اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور اگر اس تقوی کو نہ پہچانا اور روزے کے مقاصد ذہن میں نہ ہوں تو پھر انسان جیسے کہ رمضان میں داخل ہوا تھا ویسے ہی رمضان سے باہر نکلے گا، اس کی ایمانی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کے تقوی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو روزے کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے؟ انسان متقی بن جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی عام زبان میں، ویسے اہل علم اس کی بڑی تعریفیں، کئی تعریفیں کی ہیں، عام زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو تقوی ہر وہ کام بجا لانا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس طریقے سے بجا لانا جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، اور ہر وہ کام سے رک جانا جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اس طریقے سے رکنا جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں پہنچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں ہیں تقوی میں، ایک یہ ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دی ہو کہ وہ چیز کرنی ہے، مثال کے طور پر روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پھر کیسے رکھنا ہے، رکھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہمیں ملتا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص دین کے معاملے میں ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ جس پر ہماری اپروول نہیں ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انسان محنت کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، کیسے رکھنا ہے؟ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے سے تو ہمیں تقوی آنا چاہیے تھا، ہم ایسا تو نہیں روزہ رکھ کے ایسے کچھ کام کر رہے ہیں جو تقوی کے منافی ہیں، جو تقوی کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ رہا، روزے کے نتائج، روزے کے ثمرات، کوئی کچھ نہیں آ رہا۔ بس ہم جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا، کتنے ایسے رات کو قیام اللیل کرنے والے ہیں جن کو رات کی بیداری اور جاگنے کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی تھکاوٹ ہی تھکاوٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کام کریں روزے میں یا رمضان کے مہینے میں یا عمومی طور پر، تو روزے کا مقصد تو تھا ہی تقوی، لیکن ہم ایسے کام کرنے لگ جائیں کہ جو تقوی کے ہی منافی ہیں، تقوی کو ہی کانٹراڈکٹ کریں، تو پھر ہمیں صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ چلے آئیے کچھ چھوٹی چھوٹی سی یعنی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ذکر کر دیں کہ جو عموماً ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، میں اور آپ عموماً شاید ملوث بھی ہوں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں روزے رکھ رہا ہوں، رکھ تو اللہ کے لیے رہا تھا اور سمجھ بھی یہی رہا ہوں کہ میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں، لیکن کچھ ایسے اعمال کر رہا ہوں کہ جو تقوی کے منافی ہیں، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یا جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا اور میں اسے عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے لیکن میں اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ عمل قبول ہی نہیں ہو رہا، میں تو صرف تھک رہا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے صحیح کیا، اور پھر ایسا تو نہیں کہ کل کو قیامت والے دن آؤں اور یہ اعلان ہو جائے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت والے دن اور ان کے سامنے ان پر یہ اعلان کیا جائے گا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کے سامنے ایسی چیزیں، وہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی، وہ سزائیں، وہ پنشمنٹس وہ ظاہر ہو جائیں گی من اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، جن سوچ بھی نہیں تھی، یہ سوچ کے آئے تھے ہم تو روزے رکھ کے اللہ سے امیدیں لگاتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، قیامت والے دن اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ صادر ہوگا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، یعنی روزہ رکھ کے ان کو وعید سنائی جا رہی ہے، روزہ رکھ کے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کے فیصلے، نمازیں پڑھ، نمازی آئیں گے نا
ایسے بھی نمازی آئیں گے فویل للمصلین، بربادی، ہلاکت کس کے لیے؟ غیر نمازیوں کے لیے، جو نمازیں نہیں پڑھتے ان کے لیے تو ہے ہی ہے۔ قرآن میں جو فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے، بربادی ہے کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہم عبادت کر رہے ہیں نا اس کو ذرا چیک اینڈ بیلنس میں رکھیں۔ پہلا چیک، کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسرا چیک، اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو اس کو میں اسی طریقے سے کر رہا ہوں جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا تھا۔ دیکھیں جی، اللہ کی عبادت میری اپنی عقل، میری اپنی رائے، میری اپنی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بس میں اللہ کی عبادت ایسے کروں گا جیسے کہ میری مرضی ہے۔ عبادت ضرور کروں گا لیکن ایسے کروں گا جیسے کہ میرا دل چاہ رہا ہے، جیسے کہ میری مرضی ہے، اس طریقے سے کروں گا، یا وہ عبادت کروں گا جیسے کہ میرا دل چاہ رہا ہے۔ تو اگر ذرا سوچنا نصیب ہو تو یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی خواہشات کی عبادت ہے، کیونکہ وہ عبادت ایسے کر رہا ہے جیسے کہ اس کی خواہش ہے۔ تو اللہ کی عبادت تو نہ ہوئی۔ اللہ کی عبادت تو تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی ہو کہ یہ عبادت ہے، اور جس طریقے سے بتایا ہو اس طریقے سے ہی وہ عبادت انجام دی جائے۔ بعض اعمال ایسے ہیں، مثال کے طور پر روزہ رکھنے کی نیت الفاظ میں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، ہے نا، روزہ رکھنے کی جو نیت الفاظ سے کی جاتی ہے، شریعت کے لحاظ سے یہ ہے تو بدعت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ نیت دل کا نام ہے، دل کا عمل ہے۔ دل سے آپ کی نیت ہے کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں آج کا، وہ فرض روزہ ہے، اور وہ فرض روزے کی نیت اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، بس دل میں نیت ہے۔ آپ نے سحری کی، آپ اٹھے، یہ کیا بتلا رہا ہے کہ آپ روزہ رکھنے والے ہیں، آپ کی نیت ہے۔ الفاظ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگر تھوڑا سا مزید غور و فکر کر لیا جائے تو اس کے الفاظ پر اگر غور کریں گے تو نیت کل کے روزے کی رکھی جا رہی ہے۔ غدن کہتے ہیں کل، روزہ آج رکھ رہے ہیں، نیت کل کے روزے کی ہو رہی ہے، تو جو پہلا روزہ ہے اس کی تو نیت ہوئی نہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ جب انسان خواہش پرستی اور بدعات میں ملوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سوچنے سمجھنے کی بھی توفیق چھین لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کی بھی بہت سے لوگوں نے بہت ساری دعائیں بنا لی ہیں، اللہم انی لک صمت اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ اس میں ایک روایت ہے کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا ہم وہ کام کریں نا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتلا دیا ہے۔ اسی طرح روزے میں افطار کرنے میں جلدی کرنا اور سیف سائڈ والے چیز کو، یا سیف سائڈ احتیاطاً میں تھوڑا سا لیٹ کر لوں، چند سیکنڈ میں لیٹ کر لوں، اذان تو آ گئی، اذان کی تو آواز سن لی، لیکن احتیاطاً ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں تھوڑا سا لیٹ کر لوں، نہیں، یہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احتیاط نہیں کی؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بتلایا کہ میری امت خیر پہ رہے گی جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس احتیاط یا سیف سائٹ کی کوئی تصور نہیں تھا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احتیاط نہیں برتی؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ لہٰذا اپنے آپ کو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ہرگز پیش نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ احتیاط کرنے والے، اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے شخص سے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں بہت ساری لغویات انسان کرتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، کذب کر دیتا ہے، اور اسی طرح غیبتیں کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جھوٹی بات سے گریز نہ کرے اور اس کو نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنے سے اس کو نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی، یعنی اس کو پھر روزے کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے یا ملتا ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں، جھوٹ ویسے بھی نہ بولیں، روزے میں اور بھی اس کی تاکید ہے، غیبت ویسے بھی نہ کریں، روزے میں اس کی اور تاکید ہے، اور چغلیاں نہ کریں، اور شور شرابہ یہ پسند نہیں ہے۔ شور شرابہ کرنا، غصہ کرنا، بس غصے کو پئیں۔ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، اس کو ملحوظ رکھیں کہ میں نے اللہ کے حق ادا کر دیے جو میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ میرے حق ادا کریں۔
تو بہرحال اور بھی اس میں باتیں ہیں انشاءاللہ وہ اس کو اگلے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.